احسان بھائی، منور حسین بھی رخصت ہو گئے انتقال سے پہلے۔ کس کے انتقال سے پہلے؟ میاں احسان الہی نے اپنی بے نور آنکھوں سے چھت کے پنکھے کو تکتے اور اپنے فالج زدہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں رہ رہ کر انجائنا کے درد کا شبہ ہو رہا تھا۔ یہ جنوری 1987 کا ذکر ہے۔ مجھے اپنا مدعا بیان کرنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ میاں احسان الہی 5 سال سے صاحب فراش تھے۔ فالج کے حملے کے بعد وہ امراض قلب کے اسپتال میں 10-12 دن کوما میں رہے۔ جب ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ بینائی جاتی رہی، قوت گویائی بھی بری طرح متاثر ہوئی، حافظہ آنکھ مچولی کھیلنے لگا، صرف تکلیف دہ باتیں یاد رہ گئیں۔ اگر اب انہیں کوئی پہلی بار دیکھتا تو یہ باور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی 6.25 فٹ 210 پاؤنڈ اور پہلوانی ڈیل ڈال والا شخص ہے جو 72 سال کی عمر میں صبح 4 بجے 1.5 گھنٹے ڈنٹر بیٹھک لگاتا، پھر 1 گھنٹے ٹینس کھیلتا اور دن میں 4-5 میل پیدل چلتا تھا۔ 1960 میں دل کے پہلے شدید دورے کے بعد انہوں نے بد پرہیزی، بیٹھکوں اور بزم آرائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لندن گئے تو ابن حسن برنی کی طرح انہیں بھی کہیں کوئی زینہ نظر آ جاتا تو اس پر چڑھتے ضرور تھے۔ کہتے تھے اس سے دل قوی اور بڑھاپا پسپا ہوتا ہے۔ 60-65 برس پہلے چنوٹ کے نواح میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر میں نہ چڑھا ہوں۔ ڈاکٹر نے غذا میں سخت پرہیز کی تاکید کی۔ انہوں نے چنوٹ سے اصلی گھی اور آم کا اچار منگوانا تو چھوڑ دیا، لیکن چنوٹی کنّا، سندھی بریانی، برنش روڈ کی ترتراتی تافتان، کوئٹہ کے سجی کباب، بادام کی حیدرآبادی لوازمات، ملتان کے انور رٹول، مختصر یہ کہ دل کے مریض کے لیے خودکشی کے نسخے کا جملہ اجزا نہیں چھوڑے۔ خود ہی نہیں، اپنے معالجوں کو بھی گھر بلا کر بڑے شوق اور اصرار سے کھلاتے۔ کہتے تھے لذیذ غذا سے مرض کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدستور اپنے خلاف وضع طبی معمولات پر قائم رہے، روزے بھی نہیں چھوڑے کہ بچپن سے رکھتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز اب بھی باقاعدگی سے قضا کرتے تھے۔ تعویل یہ پیش کرتے کہ اب شروع کروں تو لوگ کہیں گے میاں صاحب ایک ہی ہارٹ اٹیک میں اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ ذیابیطس بھی ہو گئی، لیکن سونے سے پہلے 1 پاؤ فل کریم والی آئس کریم ضرور کھاتے۔ جتنے ذہین تھے اس سے زیادہ خود رائے، ہر مسئلے پر، خواہ طبی ہی کیوں نہ ہو، وہ الگ اپنی رائے رکھتے تھے۔ کہتے تھے آئس کریم قلب کو ٹھنڈک پہنچاتی اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے، بشرطے مقدار قلیل نہ ہو۔ سرگودھا یا ساہیوال اپنے سمدھانے جاتا ہوں تو تکلف میں رات کو آئس کریم کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ جس رات آئس کریم نہ کھاؤں اس رات مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ 1970 میں آپ کو معلوم ہے یورپ کی سیاحت پر گیا تھا۔ کئی دن تک بریانی نہیں ملی، چنانچہ ویانا میں ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑا۔ آپ میرے چٹورپن اور بد پرہیزی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غالب کو دیکھیے، ساری عمر ناقدری اور اسرت و تنگ دستی کا رونا روتے رہے، خصوصاً آخری دنوں میں، لیکن ذرا مرض الموت میں ان کی آخری غذا تو ملاحظہ فرمائیے۔ صبح کو 7 بادام کا شیرہ قند کے شربت کے ساتھ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کی یخنی، 3 شامی کباب، 6 گھڑی رات گئے 5 روپے بھر شراب خانہ ساز اور اسی قدر عرق شیر۔ بھائی میرے، یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے سوائے ستم پیشہ ڈومنی کے، لیکن مجھے تو مرض الموت کے بغیر بھی اتنی کیلوریز میسر نہیں۔ اور ہاں، شراب کے ضمن میں بادۂ پرتگالی کے بجائے خانہ ساز کی شرط توجہ طلب ہے۔ علاوہ ازیں صرف 5 روپے بھر شراب غالباً اس لیے پیتے تھے کہ اگر اس کی مقدار بڑھا دیتے تو پھر اتنا ہی عرق شیر بھی زہر مار کرنا پڑتا۔ بھائی میرے، میں تو دودھ کی آئس کریم صبر و شکر سے کھاتا ہوں، کبھی تولا ماشا کی قید نہیں لگائی۔ ڈاکٹر سے ایکس رے اور مرض کی تشخیص کرانے کے بعد اکثر بائیو کیمسٹری سے خود اپنا علاج کرتے۔ ایسی قوت ارادی کے مالک اور ایسے بقرات مریض پر ڈاکٹر کو بھی غصہ نہیں آتا، ترس اور پیار آتا ہے۔ حلقۂ یارہ میں جب وہ خوش گفتاری پر آتے
تو ڈمپل ان کے رخسار ہی میں نہیں فکروں میں بھی پڑتا تھا۔ بالآخر ان کی بد پرہیزی اور لاجواب کر دینے والی منطق کا نتیجہ شدید فالج کی شکل میں رونما ہوا۔ میں ڈرائنگ روم اور برآمدے سے ہوتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دیکھا کہ ان کے میوزک روم میں، جس میں 9-10 لاؤڈ اسپیکر اس خوبی سے لگائے گئے تھے کہ ایک بھی نظر نہیں آتا تھا، تالا پڑا ہے۔ ان کی ذاتی لائبریری بھی، جس کی سینکڑوں کتابوں کی قیمتی جلدیں انہوں نے نظام دکن کے شاہی جلد ساز سے بطور خاص بنوائی تھیں، 4 سال سے بند پڑی تھی۔ اسی لائبریری میں انہوں نے میرا تعارف نیاز فتح پوری، مولانا محمد ایوب دہلوی، محمد حسن عسکری اور سلیم احمد سے کرایا تھا، اور یہیں سے انہوں نے ایک دفعہ آدھ گھنٹے تک مجھے فون پر استاد بندو خاں کی سارنگی سنوائی تھی کہ وہ اپنے ہر شوق اور لطف میں دوستوں کو شریک کر کے اپنی خوشی دوبالا کرنے کے رمز سے واقف تھے۔ فون پر سارنگی سنوانے کا قصہ یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم حاجی محمد یعقوب صاحب اپنے گھر میں تاش، پرائی عورتوں کے فوٹو، مراد ایکٹریسوں سے تھی، اور پاندان رکھنے کے تو خلاف تھے ہی، گانے کی محفل کے بھی روادار نہ تھے۔ بیٹا جی، موسیقی حرام تو ہے ہی، منحوس بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایک دفعہ طبلہ یا گھنگرو بج گئے، اس گھر کے سامنے ایک نہ ایک دن دیوالے اور قرکی کا ڈھول بجنا لازمی ہے۔ وہ گھر اجڑے ہی اجڑے۔ اسے میری وصیت جانو۔ وصیت کے احترام میں میاں احسان الہی اس مترنم نحوست کا اہتمام عاجز کے گھر کرواتے تھے، لیکن الحمدللہ مرحوم کی پیش گوئی کے مطابق ہمارے گھر کے سامنے کبھی قرکی کا ڈھول نہیں بجا، کسی بھی گھر کے سامنے نہیں بجا، جبکہ اس عرصے میں ہم نے کرائے کے 9 گھر تبدیل کیے۔ میاں احسان الہی اپنے گھر میں موسیقی صرف 3 صورتوں میں جائز و مباح سمجھتے تھے۔ اول، گانے والی زندہ حالت میں نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کے گانے کا صرف ریکارڈ یا ٹیپ ہو۔ دوم، ان کے گھر میں گانے والا بالکل تنہا گائے، یعنی نہ طبلے کی سنگت ہو اور نہ ان کے علاوہ اور کوئی سننے والا موجود ہو۔ نیز یہ اندیشہ نہ ہو کہ گانے کے بول سمجھ میں آ جائیں گے، یعنی راگنی پکی ہو۔ سوم، گانے والے کو داد کے سوا کچھ اور نہ دینا پڑے، مطلب یہ کہ گانے والا فی سبیل اللہ گلوکاری کرے۔ مرزا کہتے ہیں کہ ان پاکیزہ شرائط و قیود کے ساتھ جو شے ظہور میں آئے گی وہ والد مرحوم کی وصیت تو ہو سکتی ہے، موسیقی ہرگز نہیں۔ میاں احسان الہی اس وقت کمرے کے وسط میں ایک اونچے اسپتالی بیڈ پر نیم ریشمی دلائی اوڑھے نیم غنودگی کے عالم میں لیٹے تھے۔ دائیں دیوار پر عالم جوانی کی 2 تصویریں ٹنگی تھیں، ایک میں وہ مولانا حسرت موہانی کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری میں وہ بندوق کا بٹ کندہ مردہ نیل گائے کی تھوتنی پر رکھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دونوں تصویروں کے نیچے ان کی نئی ان ویلڈ شیئر معذوروں کی کرسی رواں رکھی تھی۔ ان کے سرہانے ایک اونچے اسٹول پر وہ قیمتی دوائیں سجی تھیں جن کے ناکارہ و بے اثر ہونے کا وہ نیم زندہ اشتہار تھے۔ اس وقت تو ان کے حافظے کا قائل ہونا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے میری تواضع کے لیے فریسکو سے میری پسندیدہ گرم جلیبیاں اور ناظم آباد کے ملا حلوائی کے گلاب جامن منگوائے تھے۔ دائیں طرف دیوار سے لگے ساگوان کے کنگ سائز بیڈ پر تکیے نہیں تھے۔ ان کی بیگم کے انتقال کو 2 مہینے ہوئے تھے۔ دروازے کے سامنے والی کھڑکی کے کارنس پر ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر ان مشاعروں کے ٹیپ رکھے تھے جو گزشتہ 35 برسوں میں اس لان پر ہوئے تھے، جس کے لیے گھاس ڈھاکے سے، گلاب اور پام کے درخت پنڈی اور سری لنکا سے منگوائے تھے۔ فالج کے پیش نظر پنکھا، ایئر کنڈیشنر، کھڑکیاں، بری خبروں کی اطلاع، بچوں کا داخلہ، سب بند تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ ان کی سماعت بھی متاثر ہو چلی ہے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں دہرایا، ہمارے یار جانی منور حسین مر گئے۔ ہاں، مجھے کسی نے بتایا تھا۔ انہوں نے بڑی لکنت سے کچھ کہا جس کا مطلب میں نے یہی سمجھا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میری بات پر وہ اپنی توجہ 20-25 سیکنڈ سے زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے، اور حاضر دماغی کے اس مختصر سے کونتے میں اپنا مدعا بیان کرنے میں مجھے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ 28 سال کراچی میں رہنے کے بعد میں نے جنوری
1979 1979 میں لندن جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو پہلے اپنے دونوں دوستوں، جن کے نام رسمی خانہ پوری کی خاطر میاں احسان الہی اور منور حسین فرض کر لیجئے، نام میں کیا رکھا ہے، دوست کو کسی بھی نام سے پکاریں، گلوں ہی کی خوشبو آئے گی، کی باتیں اور یادیں انہی کی زبانی ٹیپ پر محفوظ کیں۔